آداب دوستو، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار، ادیب، دانشور جہانگیر عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ موسم تو سرد ہوتا جا رہا ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جیل میں جو ان کا قید خانہ ہے، جو ان کی جیل کی رہائش گاہ ہے، اس کو باقاعدہ چوڑا کرنے کی انہوں نے درخواست کی تھی، وہ بھی قریب 25 فٹ کے قریب چوڑی کر دی گئی ہے، کھلی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں بڑی گرما گرم ہو رہی ہیں۔ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بن رہا ہے؟ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ ایک نواز شریف کی آمد بھی ہے کہ اس کے آنے سے ذرا سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ بات قبل از وقت ہوگی آج کی اس گفتگو میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے نون لیگ میں؟ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، اس کا باقاعدہ کہ آپ پچھلی ساری سیاست پر 30-40 سال کی دیکھیں تو اس کا ووٹ بینک پنجاب میں موجود ہے، اور وہ پنجاب بیس سیاستدان ہے، تو اس نے سیٹیں بھی، ووٹس بھی پنجاب سے لینے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے، آپ کئی اہم واقعوں کے آئی وٹنس ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس عہد میں سانس لی ہے۔ اب جب کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں 2024 میں، لیکن ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے اپنا منشور ہی نہیں دیا الیکشن کا، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی لیٹ ہے۔ تو ایسے میں نواز شریف کی آمد، بلاول بھٹو تقریباً 2-3 ہفتے پہلے اپنی سیاسی کمپین سندھ میں شروع کر چکے ہیں، زرداری صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، آج مرتضیٰ سولنگی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے شفقت محمود سے اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ تو ایسے میں جب یہ سارا ہے معاملہ، تو عوام کو کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے گو مگو کی کیفیت ہے ابھی کچھ سیاستدانوں کے ہاں، کہ کیونکہ ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی الیکشن کی۔ الیکشن نے ہونا ضرور ہے، وہ 1 مہینہ ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن ہونا ضرور ہے۔ تو جو سیاسی بساط ہے وہ زرداری صاحب نے بھی بچھائی ہوئی ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ فضل الرحمان سے انہوں نے گزشتہ دنوں ملاقات کی، اور اس میں بھی ڈیولپمنٹ تو ضرور ہوئے گی۔ سیاستدان جب ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ سیاسی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے نواز شریف اس وقت جو موجود ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے، اور میں نے کوئی بڑی شخصیت ہی اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں معاشی، ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، جن کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں۔ میں بلاول، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کا وزیر خارجہ آنا وہ بڑا مثبت تھا، اور بڑا پازیٹیو ہوا ہے وہ، کہ باہر جب جاتا تھا بلاول تو اسے اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا تھا۔ اس کے نانا کو لوگ جانتے تھے، اس کی ماں کو لوگ جانتے تھے، اس کے باپ کو لوگ جانتے تھے، اور بڑا وارم ویلکم ہوتا تھا۔ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے لالی پاپ دیا پیپلز پارٹی کو، زرداری کو، لیکن اب انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کیا کہ نواز شریف بہتر ڈیلیور کرے گا، اس لیے میں وہ بھی ایک ڈیل کے تحت ہی آ رہا ہے سارا۔ اس کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ پکڑا جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گرفتار بھی ہوتا ہے وقتی طور پہ تو وہ اس کی مقبولیت میں اضافے کا سبب نہیں بنے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے اس سے ڈیمیج ہوگا۔ پنجاب کی سیاست ایسی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، لوگ جو ہے یہ ہوا کا رخ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ، تو وہ بھاگے بھاگے نون لیگ میں شامل ہونا شروع ہو۔ اچھا، بلاول بھٹو کی آپ نے بات کی، میں ناظرین آپ کو بتاؤں، فیٹف سے پاکستان کو، گرے لسٹ سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایفرٹ سے سفارتی کوششوں سے نکلوایا، بچر آف گجرات کہا مودی کو، تو یہ ایک بڑی سیاسی بصیرت کا کام تھا۔ پھر جن ممالک کے دورے کیے وہاں پہ اقتصادیات کو مد نظر رکھا، اور ان اقتصادیات کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے آج پاکستان میں اکانومیکل جو آپ کا چارٹ ہے، آپ کا جو کیلنڈر ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ بہتر ہونے جا رہا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ ایک دم مہنگا ہو گیا پیٹرول اور پھر اب سستا ہوا، لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا کرٹن جو مہینوں کی، سالوں کی محنت ہے، پچھلے 1-1.5 سال کی، 2 سال کی بلاول بھٹو زرداری کی، اس کے ثمرات اب آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو میں تو اپنی ذاتی ناقص جو ہماری طالب علمانہ رائے ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ
مزے کی بات یہ جہانگیر عمران کہ زرداری صاحب نے عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کلپ سارے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے، وہ ایز اٹ از پورے ہوئے اور وہ ساری باتیں ویسے ہی اس آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا زیرک اور ذہین دماغ ہے وہ اس سے عالمی سطح پہ کام لینا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو؟ بالکل یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت کوئی سیاستدان، اگر یہ تو سیاستدان کہتے ہیں، نہیں وہ آگے کا آدمی ہے، لیڈر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ شاعروں کا فلاں شاعر ہے، وہ سیاستدانوں کا سیاستدان ہے کہ سیاستدان اس کے بارے میں جاوید ہاشمی نے کہا، نثار علی خان نے کہا، شیخ رشید کہتا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے سیاسیات میں، تو وہ ویسے اس سینیریو میں وہ بڑا سیاستدان ہے۔ تو اس وقت جو سارے معاملات طے ہو رہے ہیں، جو بساط بچھائی جا رہی ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ حصہ بقدر جسہ والی سیاست چل رہی ہے کہ جتنا کسی کا حصہ بن رہا ہے، زرداری صاحب کا جتنا حصہ مرکز میں بنے گا اتنا دے دیا جائے گا، جتنا سندھ میں بنتا ہے وہ مل جائے گا، اور نیشنل لیول پر نواز شریف اور فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ آئے گی۔ اچھا، یہ تو آپ نے ایک بڑی زبردست بات کر دی، یعنی یہ جو ابھی ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری یہ تینوں، لیکن اس سب میں ایک چیز چیپٹر آپ بھول گئے کہ جو سانیہ 9 مئی سے فلٹر ہو رہا ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہا ہے، تو وہ پارٹی کہاں جائے گی؟ میرا خیال ہے جو وہ یہ کہ وہ پریشر گروپ ہوگا، اچھا جنوبی پنجاب سے کچھ وہ سیٹیں لے گا، وہ ایک پریشر گروپ جس طرح کاف لیگ کام کرتی تھی، پریشر گروپ کے طور پر بندے جہاں ضرورت پڑتے تھے وہاں ڈال دیتے تھے، وہ پریشر گروپ کے طور پر کام۔ اچھا، اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کے بعد تو یہ اپیل بھی نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب بھی اور جہانگیر ترین صاحب بھی، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے۔ مطلب بچت ہو چکی ہے ان کی، تو وہ 5 سال والا قانون جو ہے وہ ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ 5 سال ان کے پورے ہو چکے ہیں اور الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، بس مطلب اس کو بھی کور کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے، اور میری جو رائے ہے وہ بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان کے، انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب جو بقا ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہونے میں ہی مضمر ہے اور ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہوگی، اس لیے میرے خیال سے جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس شرائط یا اس ایجنڈے پہ آئے گی کہ اکنامیکلی ملک کو اس ساری کرائسس سے نکالے۔ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ اکنامک آج کا مسئلہ جو ہے پوری دنیا کا معیشت پر بیس کر رہی ہے، ساری سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت اہم ہوتی ہے، تو معیشت کو اس وقت مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی فوکس ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور کافی اس بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مطلب ہے اس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں وہ آپریشن کی ضرورت تھی بے رحمانہ، اور وہ ہو رہا ہے، اور ڈالر دیکھیں آج 275 روپے کا ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے، مزید آئے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں دن بدن نیچے اگر ڈالر کی اسی طرح رفتار رہی تو ضرور 150 تک آئے گا؟ نہیں 150 تک نہیں، 250 تک اس کے امکانات ہیں آنے کے۔ اچھا، اور پھر نیکسٹ جو وہ امپرومنٹ ہے وہ آپ پولیٹیکل گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، پولیٹیکل گورنمنٹ کچھ انہوں نے بھی اپنی کارکردگی دکھانی ہے، یہ جتنا سارا کام ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ورک ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس بار نا جب باجوہ نے بیان دیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں، تو اس وقت ایک پالیسی تھی ان کی کہ غیر جانبدار ہو جانا چاہیے ہم کو، اور وہ ہو گئے، لیکن آگے جو انہوں نے خود ہی وہ تیار کیا ہوا تھا عمران پروجیکٹ، وہ ان کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے عمران پروجیکٹ، اسے آپ کلوز بھی کریں، مائنڈ اپ بھی کریں، آپ ہی نہیں کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر انہیں مجبوراً اب دوبارہ اس طرف آنا پڑا ہے۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ اب ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے اور جہانگیر بھائی سے اب ہماری ریگولر گپ شپ رہے گی پاکستان میں سیاست کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں، خان صاحب کے حوالے سے جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کا کیس بھی تیار ہے اور جو چارجز ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہیں،
تو کوئی ایزی سپیس نہیں ملنے والی انہیں. اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اگر نظر آئی تو وہ ایسے ہی نظر آئے گی جیسے کاف لیگ ہر دفعہ نظر آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں درست ہے کہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہاں لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن پالیسی ان کی ایک رہتی ہے. جس طرح پیپلز پارٹی کا انہوں نے اشر نشر کر دیا, اتنی لارجسٹ پارٹی تھی, بڑی پارٹی تھی, 4 صوبوں کی پارٹی تھی, لیکن اسے ایک سکیڑ کر ایک صوبے کی پارٹی بنا دی. صوبے کی پارٹی ایم کیو ایم کو دیکھیں غائب ہو گئی ہے بالکل. ایم پی او مطلب اسی طرح یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی نظر نہیں سیاست میں اب. اچھا جاتے جاتے آپ کی فیورٹ جماعت اسلامی کیا مستقبل ہے اس کا؟ اس دفعہ بھی وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے پاس پاکی ٹیکاد ہے, اس میں بھی ایک آدھ سیٹ میرے خیال سے انہیں ویلفیئر کا ہی کام کرنا چاہیے. وہ جماعت اسلامی فاؤنڈیشن زیادہ بہتر ہے. بہت لوز کیا ہے جماعت اسلامی نے. حافظ حسین احمد کے بعد بہت لوز کیا. میں نے دیکھا کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں ان کے 200-300 ہی بندے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جہانگیر صاحب سے ہم جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ان گوشوں پہ بھی بات کریں گے آئندہ آنے والے ولاگز میں جو شاید ایک عام آدمی کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. یعنی اگر پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی میں ہمیں نظر آتی ہے آج, تو اس نظر آنے کے پیچھے کیا معاملات تھے, جب بھٹو کی تحریک چلی تب کیا ہوا تھا, دیگر بہت سی باتیں ہیں جو, اور ان سب میں شاعروں, ادیبوں, دانشوروں کا کیا کردار تھا. بڑے دلچسپ معاملات آگے, بڑی زبردست گپ شپ ہونے جا رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.